اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ سورہ مائدہ ہے، 26 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں اس آیت کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ یہ ارشاد قرآن کریم میں کہ پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ پڑھ کر سناؤ، وَاتْلُو کا مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، یعنی قرآن کریم میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے سلسلے میں ہے۔ ایک بیٹے کا نام ہے حابیل اور ایک کا نام ہے قابیل۔ آدم علیہ السلام نے اس زمانے کے اعتبار سے ایک لڑکی کی شادی حابیل سے کرنا چاہا۔ حابیل سے کرنا چاہا اور جب بات پیش کی تو قابیل نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود قابیل ضد کرنے لگا۔ جب ضد کرنے لگا تو آدم علیہ السلام نے خلاصہ کیا کہ دیکھو ایک کام کرو، تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ جن کی قربانی قبول کر لیں گے اس کے طرف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ لیکن اس زمانے میں دستور کیا تھا کہ قربانی پہاڑ پر، ٹیکرے پر یا چٹان پر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے ایک تجلی نازل ہوتی اور تجلی اس قربانی کو چھو لیتی اور جبس کر لیتی۔ اس طرح بجلی کیسی ہوتی ہے؟ بجلی آوے اور جو قربانی ہو اس پر گرے اور اس کو جبس کر لیا، مقصد کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اگر جبز نہ کرے، تجلی نہ آوے تو قربانی قبول نہیں۔ آج اس امت پر کرم ہے کہ جو قربانی پیش کرتے ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کیسے، ہمارا مال کیسا، ہمارے اعمال کیسے، کچھ نہیں معلوم۔ زیادہ اس میں بحث کرنے جیسا نہیں ہے، وقت جائے گا حضور۔ تو اس زمانے میں دستور تھا کہ آسمان سے تجلی نازل ہو اور جبس کر لے تو قبول۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کر دی، حابیل نے بھی پیش کی، قابیل نے بھی پیش کی۔ قابیل نے اور دونوں نے پیش کی تو آسمان سے تجلی جب نازل ہوئی تو سیدھی وہ حابیل کی جو قربانی تھے اس پر گری اور اس کو جبس کر لیا۔ قابیل کی قربانی تھی جیسی تھی ویسی ہو گئی، ویسی رہی۔ اب یہ منظر قابیل نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہوئی۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو کچھ کہہ نہیں سکا۔ لیکن بعد میں جب تنہائی میں اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تو پھر اس نے اپنا غصہ نکالا اور کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا اس لیے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حابیل نے کہا، قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ہے، یہ 26 نمبر کی آیت 27-28 لائن سے اس میں ہے پورا مضمون۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ میری قربانی اللہ نے قبول کر لی، لیکن اس کے باوجود قابیل کہنے لگا کہ نہیں، وہ ضد پر تھا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس لڑکے سے شادی مجھ کو کرنی ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو چاہے مجھ پر حملہ کر میری جان لے لے، لیکن میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تیری جان نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے دل میں خدا کا خوف ہے۔ اور اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اس پروردگار سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو زبان سے نکلا حابیل کی، اللہ نے نوٹ کر لیا، قرآن میں ہے سورہ مائدہ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس پروردگار سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو یہ مضمون، یہ آیات
اور یہ رکوع کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ وطلو پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، سچی خبر، وہ بھی سچی، صرف ہوا کی بات نہیں، کہانیاں نہیں، حق بات۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جتلانے چاہتے ہیں، بتلانے چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اپنی دل میں میری پاک ذات کا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں میں میری پاک ذات کا خوف پیدا کرو۔ دیکھو حابیل کے دل میں خوف تھا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کے دل میں خوف تھا، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کی جان چلی گئی، لیکن آخرت میں اس کو کامیابی مل گئی، فوراً اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ پڑھ کر سنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے کافی چیزیں سیکھنے ملتی ہے ہماری کمزور سوچ کے حساب سے، ورنہ تو گہرائی تو اللہ بہتر جانتے کہاں کہاں اس کی گہرائی پہنچتی ہوگی، لیکن ہماری کمزور عقل کے اعتبار سے ایک چیز تو یہ جاننے ملتی ہے ان آیتوں کے ذریعے سے کہ سب سے پہلے اس سرزمین پر قربانی پیش کرنے والے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، اور ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی۔ دوسری چیز کہ سب سے پہلا اگر خون ہوا ہے تو وہ حابیل کا ہوا، اس سرزمین پر سب سے پہلا خون ہوا تو حابیل کا ہوا۔ اور تیسری بات یہ ملی کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، زبان سے جو نکلا حابیل کی، اللہ نے اس بات کو پسند کر لی اور ہم تک یہاں پر عبرت کے لیے پیش کر دیا کہ چلو تم بھی سن لو، یہ بھی تم بھی پڑھ لو اور دل میں خوف پیدا کرو۔ تو یہاں عبرت کا مقام ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اسی لیے ہم ظلم کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگوں کی غیبت کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم طاقتور مضبوط ایک چاٹا لگا دیا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں چاٹا لگا کر ہم نے فخر کر لیا، لیکن رب العالمین کا چاٹا لگتا ہے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ خوف ہو خدا کا، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن ڈرے گا کہ ہاں چلو اس نے دھکا مار دیا، اس نے بھول کر دی، اس کا وجہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی طاقت دکھا دوں، ہم اپنی طاقت دکھاوے اور اللہ اپنی طاقت دکھاوے تو ہمارا حال کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کرتے، جاؤ چلو، اگنور کرتے اللہ۔ تو یہاں یہ بات ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، زیادہ تر ہو گئے اللہ کے چہیتے بندے، یوں نہیں کہ نہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ کے چہیتے بندوں کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں رکت پیدا ہوتی ہے، تھوڑا خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، تھوڑا احساس ہوتا ہے اللہ کے چہیتے بندوں کے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار جنازے پر تھے، قبرستان میں صحابہ کرام بھی موجود ہے، قبر تیار ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہے، لیکن پورے قبرستان میں سناٹا ہے۔ کیا وجہ؟ کہ موت کا منظر ہے اور قبر کی تیاری ہو رہی ہے، اور ایمان صحابہ کرام کا ایمان خاموش، موت کا منظر عبرت کا مقام ہے۔ آج ہمارے یہاں پر قبرستان میں جب کھڑے ہو جاتے تو تجارت کی بات کرتے ہیں کہ آج تو شیر نو بھاؤ اتری گیو بھائی، آج سونا نو بھاؤ 100 روپیہ ودی گیو۔ ارے بھائی اتری گیو بولو بیچارو مردو اتروانو، یہ تو جو اور تو کیا چڑھی نہیں جوانو، کتنا آسمان کو تو ہم چھو نہیں سکتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے موت برحق ہے، اور ہر انسان کے لیے قبر انتظار کرتی ہے، اور پانی میں ڈبا دے گا تو جائے گا سیدھا نیچے ہی، تہی میں جلا دیا راکھ ہو گئی، راکھ بھی مٹی میں، ہم نے دفن کر دیا تو مٹی میں، ڈوب گیا تو مٹی میں، زمین پر تہی میں، جلا دیا تو مٹی میں۔ پنچھی کھا لیں گے، ایک قوم پنچھی کو کھلا دیتی کہ چلو جاتے جاتے بھلا ہو جا پنچھیوں کا بھی کھلا دو، تو پنچھی کھانے کے بعد میں اس کے جو ڈراپنگز ہوتے ہیں، اس کی جو نجاست نکلتی ہے، وہ بھی زمین میں جا کر ملتی ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم ملا دیں گے، ہم چاہے جس مذہب پر تم چلتے ہو، لیکن آخرکار ہم تم کو مٹی میں ہی ملا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہے اور سناٹا ہے، صحابہ کرام بھی خاموش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور نہ جانے دل پر کیا کیفیت گزری،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور سسکیاں بھر کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی. جہاں رو رہے تھے اتنے آنسو بہے کہ زمین تر ہو گئی. اور پھر جب تھمے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ دریافت فرمایا، اے لوگوں، خدا پاک کی قسم اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو، اس لیے کہ موت برحق ہے ہم سب پر، اور موت کے بعد قبر اور پھر حشر. مہلت نہیں ہے ذرا بھی. موت کا فرشتہ آیا پھر مہلت نہیں. ایک بار سبحان اللہ کرنے کے لیے زبان مجبور، ایک قدم عبادت کے لیے اٹھانے کے لیے قدم مجبور، ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے کے لیے ہاتھ مجبور. نہ زبان چلتی ہے، نہ قدم چلتے، نہ ہاتھ اٹھتے، ہر قسم سے مجبوری. مہلت ختم، موت پر مہلت ختم. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو. تو یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبر کے سردار. اللہ کے بعد کافی ہمارے بھائی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اللہ کے بعد جتنی بھی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنا تھے، ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ کے بعد ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ نوٹ کر لو، ہر بندہ اپنے دل میں لکھ لے اور لوگوں تک پہنچائے. موت کے پہلے، اس کی موت اس کے پہلے، ہماری موت کے پہلے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد نے کیا کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی ہے. نالج دو لوگوں کو. ہمارے پاس نالج نہیں ہے، اس لیے مارے پھر رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین، اور کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے؟ جنت کے مردوں کے سردار. صرف جنت ہی نہیں، جنت کے مردوں کے سردار ہے امام حسن بھی اور امام حسین بھی. اتنا بڑا مقام. لیکن جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، پھیکا پڑ جاتا تھا، خوف میں آ جاتے تھے. جب کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ چہرے پر اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اتنے خوف میں آ جاتے ہو، تو فرماتے تھے کہ ہاں، ایک زبردست بادشاہ کے دربار میں جانے کا وقت آ چکا ہے. کیا کبھی ہم کو احساس ہوتا ہے؟ ایسی مثال ہم کو مل سکتی ہے؟ نہیں ملتی. ہو گئے اللہ کے چاہیے، ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، ہو گئے. لیکن نظروں سے اوجھل ہے، کہیں نظر نہیں آتے ہیں. تو وضو کے وقت چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا خدا کے خوف کی وجہ سے. جب کسی نے پوچھا تو کیا کہ ہاں، اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کا موقع آ گیا. اچھا، وضو کرنے کے بعد فوراً مسجد میں نہیں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہ کر اللہ سے تعلق جوڑتے تھے. دیکھو، اہل بیت ہے، ایک تو محبت کرنا اپنی جگہ پر ہے، بہت ضروری ہے. قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. کان کھول کر سن لو، سیدھی بات ہے. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ حیات اور قائم رہنے والا. سب کو موت، بڑے سے بڑا فرشتہ اس کو بھی موت کی منزل سے اللہ گزار دے گا. وہ حیات اور قائم رہنے والا ہے. اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. وہ کہتے کرو، مانو، کامیاب دنیا اور آخرت. اہل بیت جو کہتے کرو، مانو، ان کی اتباع کرو، فالو کرو. خالی محبت سے کام نہیں ہوتا، محبت بھی رکھو اور ان کی اتباع بھی کرو، یعنی ان کو فالو کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور مسجد کے دروازے پر رہ کر سنو ان کے زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکلتے کہ ہم کیا ہے اور وہ کیسے اللہ کے چاہیے. دروازے پہ کھڑے رہ کر التجا کرتے تھے، اے اللہ اے میرے پروردگار، تیرا خطا کار بندہ تیرے در پر حاضر ہے. بتاؤ، خطا کار بندہ تیرے در پر. امام حسن جن کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا، جنت کے مردوں کے سردار، اور دروازے پر کھڑے رہ کر کہتے اللہ تیرا خطا کار بندہ تیرے در پر حاضر ہے اور میرے گناہ تیرے سامنے ظاہر ہے. اے احسان کرنے والے، اے درگزر کرنے والے، تیرا یہ کہنا ہے کہ اچھے لوگ برے لوگوں کو درگزر کر دے. تیرا یہ کہنا ہے کہ اچھے لوگ برے لوگوں کو درگزر کر دے. تو سب سے اچھائی کرنے والا ہے، اور میں تیرا خطا کار بندہ ہوں. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے.
تو مجھ کو معاف کر، مجھ کو درگزر فرما، اتنا کہہ کر رو کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے، ہم اتباع کر رہے، تھوڑا سا حصہ بھی ہم کو نہیں مل رہا، اور دعویٰ تو ہمارا بہت اونچا 7ویں آسمان پر جب دعویٰ کرتے ہیں۔ اتباع نہیں، اتباع بڑی ضروری ہے۔ اللہ کے چہیتے بندے جب نماز پڑھتے ہیں نا، تو جب نماز کی حالت میں ہوتے تو سمجھتے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کی نماز ایسی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی ہے کہ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر وہ خیال نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کوئی بھی خیال کر سکتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے سب خیال کر سکتے، تصور۔ تو اللہ کے چہیتے بندے اس طرح نماز، جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو اللہ کی پاک ذات سامنے ہوتی ہے، اور ان کے سامنے حشر کا میدان آ جاتا ہے۔ جو اللہ کے چہیتے بندے، ہمارے سامنے دنیا آتی ہے، کون سی بینک میں جانا ہے، کون سی ترکاری گھٹتی ہے، کون سے پیسے نکالنے کے، بیوی کا انتظار کرتی ہے، کیا کر رہے ہیں، دنیا دکان چالو کرنی ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، اسکوٹر میں پیٹرول بھرانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، باقی سب دنیا بڑی ہو جاتی ہے۔ ہماری نماز تو یہ اللہ کے چہیتے بندے اللہ کو دیکھتے ہیں، اور حشر کا میدان سامنے نظر آتا ہے ان کو۔ ایک طرف جنت سنگاری گئی ہے، دوسری طرف جہنم دہک رہی ہے، یہ منظر ہوتا ہے ان کے سامنے۔ تو بتاؤ، ایسا تصور میں ایسی چیز ہو تو دھیان کہاں سے بھٹکے گا؟ دنیا کی طرف دھیان کہاں بھٹکنے والا ہے؟ وہ دھیان وہیں اللہ کی پاک ذات کی طرف۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، اور 4-5 گھر کے دوری پر کہیں آگ لگ گئی۔ اب آگ لگ گئی، بما بم شروع، لوگ جمع ہو گئے آگ بجھانے کے لیے، لیکن آگ تھی بڑے جذبے میں، آگ بجھنے کو تیار نہیں، لوگ محنت کر رہے، اور آگ دھیرے دھیرے حضرت کے گھر کے طرف، امام زین العابدین کے، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، آگ بڑھ رہی ہے۔ اب لوگوں کو فکر، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے کہ کس طرح ٹوکے ان کو نماز کی حالت میں۔ اب پریشان لوگ جمع ہو رہے آگ بجھانے کے لیے۔ اب کچھ دیر کے بعد بڑی اطمینان کے ساتھ جب انہوں نے 2 رکعت نماز جو تھی نفل کی وہ جب پوری کی، سلام پھیری، تو لوگوں نے کہا، جلدی سے کہا کہ حضرت جلدی آج اب باہر نکل جائیے، جلدی آپ نکل جائیے۔ اب وہ تو کیفیت میں تھے، خدا کا خوف تھا دل میں، اطمینان سے گھر سے باہر نکلے اور کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر جب دیکھتے تو دیکھا کہ آگ لگی ہے اور لوگ بجھانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ خیر، اب اور لوگ بھی آ گئے، بڑی محنت کی اور بڑی مشکل سے وہ آگ تھمی اور آگ خاموش ہو گئی۔ آگ خاموش ہونے کے بعد جب منتشر ہو گئے، ڈسپرس ہو گئے لوگ، تو پھر کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی آگ لگی تھی، اتنی بمام ہو رہی تھی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تو خاموش۔ امام زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ پھر جب سب چلے گئے تو پھر ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ حضرت اتنا شور تھا تو آپ کو پتہ نہیں چلا؟ اس وقت ٹھنڈی ایک سانس لی اور پھر عرض کرنے لگے کہ ہاں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نے مجھ کو دنیا کی آگ سے غافل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نے مجھ کو دنیا کی آگ سے غافل کر دیا۔ مقصد کہ اللہ کے چہیتے بندے جب نماز پڑھتے تو ایک طرف جنت کو دیکھتے ہیں، ایک طرف دہکتی ہوئی جہنم کو دیکھتے ہیں کہ میں میرے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، نماز میں اگر کوئی نقص ہو گیا اور میرا رب جلال میں آ گیا تو نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ تو آگ کو دیکھ کر خدا کے خوف کے وجہ سے کہیں دھیان نہیں بھٹکتا، صرف اللہ کی ذات نظر آتی اور کچھ نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے وجہ سے میں دنیا کی آگ سے غافل ہو گیا۔ یہ اللہ کے چہیتے بندے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ کے چنندے بندے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے تھے ایک بار، قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ ڈر گئے کہ بھائی کوئی کیا ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ پانی وغیرہ سب چھڑکا، پانی وغیرہ چھڑکا، جب ہوش میں آیا تو پوچھا کیا بات تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو کہاں طبیعت ٹھیک ہے، آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ اچھا۔ پھر دھیان کیا ہوا تھا؟ تو پھر دھیان کیا کہ ہاں میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن جب پڑھ رہا تھا تو
قرآن پڑھ رہا تھا، ہاں اس آیت پر میں پہنچا کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب اس آیت پر پہنچا کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، تو میرے دل پر ہیبت چھا گئی، اور مجھے یوں احساس ہونے لگا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اعلان ہوتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اللہ سے ڈر تو اللہ سے ڈر۔ تو میرے دل پر اتنی ہیبت چھا گئی کہ اس ہیبت پر میں تاب نہ لا سکا، اور اسی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ آج ایک بھی مثال نہیں ملے گی ایسی، دعویٰ تو ہمارا کتنا اونچا ہوتا ہے، لیکن ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی ایسی، ایک مثال نہیں ملے گی۔ ہو گئے اللہ کے چہیتے میں انکار نہیں کرتا، ہو گئے، لیکن کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کے چہیتے کون ہے؟ کون ہے وہ؟ یہ ہمارے نبی، آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اہل بیت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کے یہ گل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے یہ پھول ہے۔ ان کے باغوں ان پھولوں کی خوشبو اگر ہم تک پہنچتی ہے، اور اس خوشبو کے وجہ سے اگر ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، تو ان خوشبو کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا نجات کا ذریعہ بنا دے، ہو سکتا ہے ہماری نجات ہو جائے۔ یہ اللہ کے چہیتے بندے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیسی زندگی ان لوگوں کی، خدا کے خوف کی وجہ سے رو رو کر ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی۔ ان کو آدمی پکڑ کر حرم کے طرف لے جاتے تھے نماز کے لیے یا ذکر کے لیے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہاتھ پکڑ کر کوئی لے جا رہا تھا حرم کی طرف، تو کانوں پر آواز ٹکرائی بحث کی، یعنی ہلکا پھلکا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو تا کرتے ہیں، تو بھنک کان پر آئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، بینائی سے دکھتا نہیں تھا کچھ، تو کہا کہ کون یہ بحث کر رہا ہے؟ تو کہا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا چلو مجھے لے چلو وہاں پر جب پہنچے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بحث کر رہے تھے۔ انہوں نے سلام پیش کیا، جب سلام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے۔ تو کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھ رہا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اے لوگوں، خدا پاک کی قسم، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو خدا کے خوف نے گنگا کر دیا۔ کچھ اللہ کے چہیتے بندے ایسے کہ جن کو خدا کے خوف نے گنگا کر دیا، خدا کے خوف نے ان کو بہرا کر دیا۔ حالانکہ وہ بہرے نہیں ہیں، سنتے ہیں، گنگے نہیں ہیں، بولتے ہیں، لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے گنگے ہو گئے، خدا کے خوف کی وجہ سے بہرے ہو گئے۔ فضول باتیں نہ سنتے ہیں نہ فضول بات زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ سنا تو ان کے دل پر بھی اثر ہوا۔ اس دن سے کبھی کسی نے بحث نہیں کی، کسی نے نہیں دیکھا کہ وہاں کسی کو بحث کرتے پایا۔ تو یہ اللہ کے چہیتے بندے۔ اولیاء کرام کا بھی یہی حال ہے۔ اولیاء کرام، ولی کہتے دوست کو، اولیاء جماعت، پوری جماعت اللہ کے چہیتے بندوں کی، اللہ نے ان کو بھی بشارت دی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ نبی کی اتباع کرتے ہیں، اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، اللہ والوں کی اتباع کرتے ہیں، وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں سے ہے، دل میں خدا کا خوف اتنا بسا ہوا ہے کہ دنیا سے بے خوف، حق بات کرنے پر ذرا بھی ڈرتے نہیں تھے، چاہے بڑا بادشاہ ہو یا بڑا سوداگر ہو یا بہت بڑا آدمی ہو، حق بات پیش کرنے پر ذرا بھی ڈرتے نہیں تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مسجد میں گئے ہیں تو وقت کا بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہاتھ باندھ کر نماز، بہترین قالین، بہترین مصلی اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی میں ہاتھ پھیرے سے، کسی کی عادت ہے نہیں، یعنی میں بھی کچھ ہوں، ابھی اللہ کے سامنے میں بھی کچھ کیا، جو کچھ ہے وہ ہے، میں کیا ہوں، میں تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو ایسے داڑھی میں بادشاہ تھا، ویسے ایسے ہاتھ پھیر رہا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو دماغ گرم ہو گیا، ان کا جلال سا چھا گیا دماغ پر، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار تو دماغ جلال میں آ گیا۔ جیسے اس بادشاہ نے نماز پوری کی، سلام پھیرے اور جیسے مسجد کے باہر نکلنے لگا تو آڑ میں آ گئے سفیان ثوری،
اور کہنے لگے اس بادشاہ کو، کیا آپ نماز کی حالت میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو ٹکڑا دیا ہے، لیکن موت تمہارا انتظار کرتی ہے، موت برحق ہے، موت تم پر مسلط ہے، اور قبر تمہارا انتظار کرتی ہے، اور وہ پاک ذات جو زمین اور آسمان کا مالک، جو حیات اور قائم رہنے والا ہے، اس پاک ذات کے سامنے کھڑے رہ کر آپ داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہو؟ وہ تو بادشاہ اور یہ فقیر نے جب کہا تو بادشاہ کو آیا غصہ، خاموش، چپ ہو جاؤ، زبان بند کرو۔ اب سفیان ثور کہتے ہیں کہ وہ ہو، یہ تو تیور میں آ گیا بادشاہ، کہا کہ دیکھو میں خاموش نہیں رہ سکتا، اگر خاموش رہوں گا تو اللہ کو میں کیا جواب دوں، اللہ کو کیا جواب، خاموش میں نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ کو اور غصہ آ گیا، حکم کر دیا کہ چلو، سپاہیوں کو حکم کر دیا کل صبح اس فقیر کو پھانسی پہ چڑھا دو، فقیر کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ اب پورے بصرے میں بما بوم، پورے بصرے میں بما بوم کہ سفیان کو پھانسی پر چڑھایا، اللہ کا ولی، سب محبت کر رہے اس، سفیان کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، بما بوم۔ صبح بادشاہ آیا دربار میں، تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور دربار بھرا ہوا ہے۔ جب وقت ہو گیا دربار کا تو اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ سفیان کو، یہ فقیر کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ لوگ آتے تھے، شاگرد آتے تھے، چاہنے والے آتے تھے کہ حضرت آپ کے لیے تو پھانسی کا پھندا تیار کر دیا گیا، تو کہا کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے موت کا ذرا برابر بھی غم نہیں ہے، یہ اس لیے کہ موت کی منزل سے گزرتا ہوں تو میرے پروردگار کی ملاقات ہو جائے گی، یہاں موت سے نکلا میرے پروردگار سے ملاقات ہو جائے گی، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ پھر صبح جب بادشاہ نے اعلان کیا تخت پر سے کہ اس فقیر کو پھانسی پہ چڑھا دو، تو 2 سپاہی نکلے گرفتار کرنے کے لیے۔ شاگرد بھاگتے ہوئے آیا کہ حضرت 2 سپاہی نکل چکے، بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور پھانسی پہ لگا دیا جائے گا۔ کہا کہ موت سے میں نہیں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اطمینان سے۔ پھر نہ جانے اللہ نے کیا دماغ میں بات ڈالی، تو ڈکلیئر تو ہو گیا، 2 سپاہی بھی نکل چکے ہیں، آ رہے راستے میں ہے۔ اب نہ جانے اللہ نے کیا دماغ میں ڈال دی بات، اب انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دیا اللہ سے۔ اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تو بڑی بڑی رات کا تلاش ہوتا ہے کہ بھائی یہ حرم کے وہ حجر اسود مل جائے، ہم کو تو جگہ تلاش کر، ارے اللہ کے چہیتے بندے ہر دم فٹافٹ دعا قبول ہو جاتی ہے، کسی بھی، چاہے زوال ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر لمحہ ان کے لیے مقبولیت کا ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم، تو کہا کہ حلال کے لقمے، اسم اعظم کہے کے لیے، تو وہ اسم اعظم ہوتا تو قبولیت کی نہیں، ارے لقمے حلال کے کھاؤ تو اسم اعظم زبان سے نکلے اللہ قبول کر لے۔ تو گفتگو چالو کی اللہ کی پاک ذات سے، اور عرض کرنے لگے کہ اللہ میں نے تو تیری حق بات پیش کر دی، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا، اس بادشاہ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تو تیرے طرف سے حق بات پیش کر دی لیکن اس بادشاہ سے برداشت نہیں ہوا، اور اب وہ میرا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، بادشاہ میرا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ بس میں تو تجھ کو اتنی التجا کرتا ہوں کہ وہ بادشاہ میرا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، مجھے غم نہیں ہے، اگر فیصلہ کر دے گا موت تو میں تیرے طرف آ رہا ہوں۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور میں تجھے کہہ دیتا ہوں کہ وہ میرا فیصلہ کرنے چاہتا ہے، اور اگر تجھے مناسب لگے تو وہ میرا فیصلہ کرے، اس کے پہلا تو اس کا فیصلہ کر دے۔ بس زبان سے نکلنا تھا کہ تجھے مناسب، یہ بھی نہیں کہ اپنے پر لیا، یہ دیکھو بات ان کی اللہ والوں کی، اگر تجھے مناسب لگے تو وہ میرا فیصلہ کرے، اس کے پہلا تو اس کا فیصلہ کر ڈالو، یہ زبان سے نکلنا تھا۔ خادم کھڑا ہے اسی جگہ پر، خادم کھڑا ہے اور زبردست دھماکہ ہوا، پورے بصرے والوں نے وہ دھماکے کی آواز سنی ہوگی، پورا زور سے دھماکہ ہوا، اور بادشاہ جو تخت پر تھا زمین پھٹی ہے پوری ایسی، اور بادشاہ سیدھا اندر نیچے، اور اس طرح دھستے گیا جس طریقے سے قارون دھس گیا۔ لوگوں نے اوپر سے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ دھستا چلا گیا بادشاہ۔ یہ اللہ کے چہیتے بندے جب یہ اللہ کے ہو جاتے تو اللہ بھی ان کے ہو جاتے ہیں۔ آ کر کسی نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا اور فوراً زمین پھٹی اور بادشاہ دھس گیا، تو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہاں، رو رہے تھے بچے کی طرح،
جب پتہ چلا کہ بادشاہ دھس گیا تو بچے کی طرح رونے لگے کہ ہاں جب اللہ کی بات پہنچانے ہم دیری نہیں کرتے تو ہماری بات پہنچانے بھی اللہ دیری نہیں کرتے. فوراً کہو کہ اللہ کے چہیتے بندے. یہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں 2 دینار ہے سونے کے سکے, 2 دینار میں حج ہو رہی ہے. اور اس کے زمانے میں سیدھا حساب تھا, سیدھا سادہ حساب. ایک چونی بھی بڑی قیمت رکھتی تھی, ایک دمڑی بھی بڑی قیمت رکھتی تھی. 2 سکے لے کر چلے ہیں حج کی موسم میں. جب مکے کی سرزمین پر پہنچے تو ایک صراف کے یہاں پر پہنچے اور ایک سکہ دیا کھلا کرنے کے لیے کہ چلو مجھے ضرورت پڑے گی. ایک سکہ جب پیش کرنے گئے تو صراف جب لینے گیا تو تختہ تھا تو بیچ میں گیپ تھا تو سکہ سیدھا نیچے گر گیا. صراف نے کہا کہ حضرت ذرا آپ جھک جائیے, اٹھا لیجیے آپ. سفیان ثوری جھک گئے اور جب سکہ اٹھانے گئے تو دیکھا تو وہاں تو 2 سکے ہیں. ارے بھائی وہاں تو 2 سکے ہیں. تو بیچارہ دکاندار تو سیدھا سادہ ہے نا, ٹھیک ہے 2 ہے تو آپ کا ایک ہے تو آپ اٹھا لیجیے, آپ ایک اٹھا لیجیے. تو کہا کہ اگر میں جو سکہ اٹھاتا ہوں اور میرا نہ ہوا اور کسی کا رہا, اللہ اکبر, جھٹکا لگتا ہے نا. اہل دل کو جھٹکا جلدی لگتا ہے, سمجھنے والے کو کرنٹ لگ جاتا ہے فوراً. تو کہا کہ اگر میرا نہ ہو اور میں نے اٹھا لیا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ تو کہا کہ دونوں ایک سے ہیں سکے؟ تو کہا کہ نہیں, ایک صاف ستھرا ہے, ایک تھوڑا گھسا پٹا ہے. تو ایک کام کرو, گھسا پٹا ہے وہ لے لو آپ, 2 درہم کم آئیں گے, اچھے والا چھوڑ دو آپ, گھسا پٹا ہے وہ لے لو آپ. تو پھر سفیان ثوری نے کہا کہ اگر گھسا پٹا میں لے لیتا ہوں اور اچھا چھوڑ دیتا ہوں, گھسا پٹا میرا نہ ہو اور اچھا میرا ہو, تو قیامت کے روز اللہ فرمائے گا کہ وہ سکہ تیرا تو نہیں تھا اے سفیان, اے میرے بندے, حج کی موسم میں تھا اور دوسرے کا سکہ لے کے تو نے حج پوری کی, تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ تو اللہ کو جواب کیا؟ وہ بیچارہ صراف بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب کیا کروں میں. آخرکار دونوں سکے جیسے تھے ویسے رکھے, ایک سکے سے انہوں نے کشمکش کے ساتھ انہوں نے حج پوری کی ہے. یہ اللہ کے چہیتے بندے. ہوا نا دل پہ اثر. میں تو دنیا دار لیکن تھوڑا تمہاری کیفیت کو دیکھ کر مجھے بھی تھوڑا ہلکا پھلکا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, محنت کی روٹی, سوت کاٹنے کا کام تھا ان کا. سوت کاٹنے کے بعد ایک بار کپڑا تیار کیا خوبصورت, اور دل میں سوچا کہ اس کے 3 درہم ملیں گے. 3 درہم یعنی 54 اس زمانے کی چاندی کے چھوٹے چھوٹے سکے, 3 درہم مجھے ملیں گے. جب خرچ کی ضرورت پڑی تو دکاندار کے یہاں پر گئے, کپڑا پیش کیا تو دکاندار بھی خوش ہو گیا, کپڑا تو بڑا اچھا ہے. اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا, کپڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا, اور پھر کہنے لگا دکاندار, یہ دل میں سوچ رہے کون بزرگ کہ مجھے 3 درہم ملیں گے, لیکن دکاندار نے کہا کہ 1 درہم اس کا ملے گا حضرت آپ. 1 درہم تو دل میں سوچنے کے, میں تو 3 سوچا تھا یہ, لیکن یہ 1 بتا رہے. کہا کہ 1.5 درہم میں بک جائے گا, آدھا درہم مجھے ملے گا. اور صاف ستھری بات, پہلے کے زمانے میں یہ الٹ پلٹ گھڑی کے ڈبے میں پتھر بھر کے دیتے مارکیٹ میں. ہاں پھر بتاؤ کہ پتھر ملے کیا سونا ملے, آخرت میں کیا ملے, وہ بھی تو سوچنا چاہیے نا میرے بھائی. قبر میں کیا ملے, پتھر ملے کہ سونا ملے. سنتے نہیں سمجھتے نہیں, نام بڑے بڑے بزرگ, لیکن سب اللہ رحم کرے. تو آدھا درہم میرا, ہاں تو صاف ستھری بات رہتی تھی اس زمانے میں, تو آدھا درہم مجھے ملے گا, 1 درہم میں آپ کو دے دیتا ہوں, 1.5 درہم مجھے ملیں گا. تو بزرگ جو ہے ایک لمحے کے لیے ایسا دیکھا چہرہ ان کا, دکاندار کا, کہ اس نے 1 درہم کا ایسا چہرہ دیکھا اور پھر چہرہ پھیر لیا اور دل میں سوچنے لگے. سوچنے کے بعد پھر ہلکی آواز نکلی رونے کی, اور رونے لگے. وہ دکاندار تو ڈر گیا کہ شاید ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات, میں نے 1 درہم کہا تو ان کو کم لگا, ان کو تکلیف ہو گئی. تو بھی دل میں سوچا کہ چلو بیچارہ بڑی عمر کے آدمی ہے, بزرگ نظر آتے ہیں, آدھا ہم پروفٹ ملے نہ ملے جانے دو. تو حضرت آپ فکر نہ کیجیے, میں 1.5 درہم آپ کو دے دیتا ہوں.
چاہے مجھے پروفٹ ملے نہ ملے، میں آپ کو 1.5 درہم دے دیتا ہوں، اطمینان رکھیے، آپ پریشان نہ ہوئے. یعنی وہ رو رہے تھے نا، آپ پریشان مت ہوئیے. لیکن وہ کائے کا سنتے ہیں بزرگ، رو رہے. پھر بیچارے دل میں، دکاندار کے دل میں درد پیدا ہوا کہ حضرت میں آپ کو 2 درہم دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب پریشان نہیں ہوئے. لیکن وہ رو رہے. بعد میں جب رونے کے بعد جب تھمے ہے تو پھر دکاندار نے دیکھا کہ اب کچھ تسلی میں ہے، پھر کہنے لگا آپ چاہو تو میں 1.5 درہم آپ کو دے دوں، آپ چاہو تو 2 درہم دے دوں. دل میں سوچتا کہ چلو خیر کا کام ہو جائے گا، بھلے جیب سے پیسے جائے گا، کوئی بات نہیں، ایک آدمی صحیح آدمی، بزرگ آدمی، دے دو پیسے. آپ چاہو تو 1.5 دے دوں، آپ چاہے تو 2 دے دوں. تو کہا کہ وہ بات نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا پریشان؟ تو کہا کہ میں نے جب کپڑا تیار کیا تو میرے دل میں ایک خیال تھا کہ مجھے 3 درہم ملیں گے، لیکن میں جب دکان پر آیا تو تم نے کہا کہ 1 درہم ملے گا. تو میں نے سوچا کہ میں نے تو سوچ لیا تھا 3، یہاں 1 بتا رہا ہے. تو اسی وقت میرے نظر کے سامنے حشر کا میدان تیار ہو گیا. اسی وقت حشر کا میدان تیار ہو گیا. میں نے تو سوچا تھا 1 درہم جمع کر کے میں نے حج بھی کر لی ہے، میں نے 1 درہم جمع کر کے میں نے حج بھی کر لی ہے، میں نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، میں نے رمضان کے روزے 1 نہیں چھوڑے ہیں، میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے. دل میں احساس تھا سارے ارکان میں نے ادا کر لیے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ میری مغفرت کر دیں گے، اللہ میری مغفرت کر دیں گے. لیکن جب میں نے سوچا 3 درہم اور تم نے کہا 1 درہم، تم جاننے والے ہو، کپڑے کی قیمت لگا سکتے ہو، اس وقت میرے دماغ میں خیال آ گیا کہ ہاں یہ تو قیمت جانتا ہے، قیمت اس نے صحیح لگائی ہے، لیکن میں نے دھوکہ کھایا. تو میرے دل میں ایک خیال ہوا کہ میں نے تو سوچا کہ حج بھی میں نے کر لی، نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، سارے ارکان ادا کر لیے، تہجد بھی ادا کر دی. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ فرما دے گا کہ اے میرے بندے تیری حج بھی ناقص ہے، تیری عبادت ناقص ہے، تیرے روزے ناقص ہے، تیرے سارے کام ناقص ہے، اتنی نعمت کے سامنے تیری سارے معاملات تیرے ناقص ہے. اس وقت میرا کیا حل ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا؟ بس اسی وجہ سے میرے دل پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور میری آنکھوں سے پانی بہنے لگے. تو اللہ کے چاہتے بندے اتنا ڈرتے ہیں اللہ کی پاک ذات سے، اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے قرآن کریم میں ڈکلیئر کر دیا. اللہ کے چہیتے بندے جو ڈرتے اتنا، تو اللہ نے ڈکلیئر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون انا اولیاء اللہ لا خوف. بالکل کم نہیں ہوگا اللہ کے ولیوں کو، کیونکہ اللہ کے دوست ہے. کل قیامت کے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو غم ہوگا، نہ کسی قسم کا فکر ہوگی، نہ خوف ہوگا. لوگ پریشان ہو گئے اور یہ اطمینان سے کھڑے ہو گئے. تو یہ ڈر ہے. تو یہاں پر یہ جو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر. تو یہ وجہ یہی ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جتلانے چاہتے ہیں اے میرے بندو دیکھو حابیل کے دل میں میرا خوف تھا، کامیاب ہو گیا. اے میرے بندو تم میری پاک ذات سے ڈرو، میرا خوف تمہارے دل میں پیدا کرو. خوف ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے، خوف ہوگا تو ہر نیکی کرنا آسان، اور خوف ہوگا تو خود گناہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے. ڈرو گے. یہ خوف اتنی اللہ کی بے شمار نعمت ہے، ایمان کے بعد اللہ کی بے شمار نعمت ہے. لیکن اونچی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ خدا کا ڈر ہونا چاہیے دل میں. نہ ہمارے دل میں ڈر ہے، نہ ہماری اولاد کے دل میں ڈر ہے. ہمارے دل میں بھی ڈر ہونا چاہیے اور ہماری اولاد کے دلوں میں بھی ڈر ہونا چاہیے. یاد رہے پہلے کے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا کہ اسکولوں میں تعلیم جہاں پر ملتی ہے وہاں پر تعلیم دیتے تھے، اخلاق کا ڈیولپمنٹ ہوتا تھا، اور اس لیے تعلیم بھی دی جاتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، بیٹے جب بولو تو سچ بات کرو، اور جہاں کبھی کوئی نہ ہو تو اللہ دیکھتا ہے. اس قسم کی تعلیم مشہور ہے. وہ واقعہ ایک بار استاد نے چھوٹے چھوٹے ایپل بچوں کو دے دیا، اور پہلے پڑھاتے تھے، ابھی تو ایسی چیزیں نظر بھی نہیں آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے ایپل بچوں کو دے دیا، جاؤ بیٹے جاؤ ایسی جگہ پر کھانا جہاں کوئی تم کو دیکھتا نہ ہو. 8-10 بچے، استاد نے سب کو چھوٹے چھوٹے ایپل دے دیے. اب ایک ادھر سب منتشر ہو گئے، سب لوگ نے ایپل کھا لیا. جہاں کوئی نہیں تھا دیکھا گیا، کوئی دیکھتا نہیں، کھا لیا. ایک بچے کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی ایپل کھا لوں، لیکن اس کے ماں باپ نے تعلیم دی تھی کہ بیٹے جب بولا تو سچ بولنا.
اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی کی چیز بغیر پوچھے لینا مت، یہ اس لیے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا اس وقت اللہ دیکھتے ہیں، تو بیٹے ہر دم یاد رکھنا۔ تو اس کے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں بھی کھا لوں، لیکن ماں باپ کا سبق یاد آ گیا کہ ہاں میرے والدین نے کہا ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو اس وقت اللہ دیکھتے ہیں۔ تو خیال آیا تو دل میں تشنگی تو تھی، لیکن اس نے نہیں کھایا۔ سارے بچے آ گئے اور یہ بچہ ہاتھ میں ایپل لے کر واپس آیا۔ استاد نے سب سے پوچھا کہ بیٹے کھا لیا تم لوگ نے؟ کہا کہ ہاں۔ کوئی نہیں تھا؟ تو کہا ہاں نہیں کوئی نہیں تھا، ہم نے دیکھا کوئی نہیں تھا تبھی ہم نے ہمارا یہ ایپل کھایا ہے۔ بیٹے تو نے کیوں نہیں کھایا؟ تو کہا کہ میرا بھی چاہتا تھا کہ میں کھا لوں، لیکن میرے ماں باپ نے کہا کہ بیٹے جب کوئی نہیں دیکھتا اس وقت اللہ دیکھتے ہیں، تو میرے سامنے بات آ گئی اس لیے میں نے ایپل کو نہیں کھایا۔ استاد خوش ہو گیا، سینے سے لگا لیا، پیشانی چوم لی اور سارے بچوں کو کہا بس سبق میں یہی دینا چاہتا تھا بیٹے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا اس وقت اللہ دیکھتے ہیں۔ تو ایسے سبق ابھی نہیں ملتے ہیں، اور علاقوں میں چلے جاؤ تو تعلیم اسکول والے کیا تعلیم دیتے؟ 4 سال 5 سال کا بچہ کہ بیٹے تیرے ماں باپ تم کو غصہ کرے یا چاٹا بٹا لگا دے تو فوراً جا کے کمپلینٹ کر دینا، تو کیس ہو جائے گا تیرے ماں باپ پر، ڈرنا برنا مت۔ یہ حال ہے، ہم نوٹ کے چکر میں بچوں کو کہیں بھی بھیج دیتے ہیں۔ ماں باپ ضعیف ہوتے تو بیچارے پریشان ہو کے درد اور دکھ کے سانس لے لے کر اپنی جان کو دے دیتے ہیں، اور اولاد کہیں پڑی ہے، ماں باپ کہیں پڑے۔ ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں کسی چیز کے لیے، لیکن مستقبل بھی دیکھنا چاہیے۔ مستقبل چھوٹی سی زندگی ہے، سکون کی زندگی، کامیابی۔ اور یہ یاد رہے، اپنے دلوں پر لکھ لو کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو تعلیم دی، اسی تعلیم سے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بچہ 6-7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تعلیم دو۔ میں پچھلی بار بات پیش کر چکا ہوں میں کہ آدم سے لے کر آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد میں اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، اور جتنے امام جتنے بھی ہیں، اور قیامت تک آدم سے لے کر آخری زمان کے نبی، آخری زمانے سے لے کے قیامت تک اللہ کے طرف سے ایک ہی طریقہ ہے عبادت کا، ہے وہ نماز کا ہے۔ نہ آدم کو معاف، نہ نوح کو معاف، نہ ابراہیم کو معاف، نہ موسیٰ کو معاف، نہ عیسیٰ کو معاف، کسی پیغمبر کو معاف نہیں، نہ اہل بیت کو معاف۔ پڑھے نہیں پڑھے، علی نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، حسن نے پڑھی نہیں پڑھی، حسین نے پڑھی نہیں پڑھی، سارے امام نماز پڑھتے، سارے اولیاء کرام نماز پڑھتے۔ ایک ہی طریقہ اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے، اور قیامت تک کوئی چینج نہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ ایک، پیغمبر الگ الگ، لیکن اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت صرف نماز ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہ کسی کو دیا گیا نہ دیا جائے گا۔ سارے لوگوں کو ایک ہی طریقہ، جتنے امام ہیں جو چلے گئے دنیا سے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جو سر زمین پر جو چل رہے وہ بھی سارے نماز ہی پڑھتے، اس کے سوا اور کچھ طریقہ ہی نہیں۔ تو ہاں، تو ماں باپ اگر غصہ کرتے تو فوراً کمپلینٹ کر دو، تو کیس ہو جائے گا ان کے اوپر، ڈرو مت۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں کہ 7 سال کی نماز ہو تو اس کو نماز کی تعلیم دو، اور 10 سال کا ہو اور اڑی بازی کرتا ہے تو ہلکا سا مار بھی مارو، پہلے ڈانٹی دو، دھمکی جھوٹی، اگر پڑ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر ہلکا سا مار بھی مار سکتے۔ کیوں کہ یہ عبادت اتنی زبردست عبادت کہ جس کے اس نماز کے ذریعے سے دلوں میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے، بچپن کی عبادت بہت کام میں آتی ہے، بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ نفس کا معاملہ وہ نماز کے ذریعے سے اس کو روک دیتا ہے، اور بچپن کی عبادت تو سونے میں سہاگا، انشاءاللہ اس کی زندگی میں کبھی وہ غلط قدم نہیں رکھے گا، اللہ نے چاہا تو۔ یہ فائدہ ہے نماز کا۔ ہاں، تو عرض میں کر رہا تھا کہ بچوں کو تعلیم دو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے، اسی طریقے سے چلو۔ ماں باپ کی اہمیت سکھاؤ، ماں باپ کی دعا ملیں گی تو اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ آج کافی علاقوں میں ایسے ہے کہ شراب عام، جوا عام، اور جانور بھی بیچارے سکون پاتے، طبیلے میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تو جانور سے بدتر حالت ہے، ہر جگہ پہ پیسے ہی پیسے دکھتے ہیں۔
1 کلاک کے اتنے پیسے، 2 کلاک کے اتنے پیسے، 3 کلاک، ارے وہ بیچارہ جانور کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. اب مرے گا تو تھوڑی تو ساتھ میں تو سب لے کے جائے گا. ایک دکان کھولے گا تو دوسری دکان کھولے گا، اتنے گیس اسٹیشن ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے. ارے گیس اسٹیشن تیرا خود کا گیس نکل جائے گا پورا. کتنے گیس اسٹیشن جمع کرے گا، کتنا کمائے گا. انسان کو نفس لگیلا ہے. لیکن سب بات سنتے اللہ والوں کی تو پھر دب جاتے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، تھوڑا کنارے پر. چونٹی جو ہے نا شہد کے پیالے میں کنارے سے پئیں گے نا تو اس کا پیٹ بھرے گا. لیکن زیادہ لالچ میں گھسنے جائیں گے تو پوری ڈوب جاتی ہے، وہ پی نہیں سکتی ہے، پوری گھس جاتی ہے اندر، مر جاتی ہے. اس لیے کنارے پر، دنیا اسے کنارے پر جتنا ہے اتنا لیتے جاؤ. تو بچوں کو بھی تعلیم ہونی چاہیے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہاں جو باتوں کو جو پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ خود حکم فرماتے کہ پڑھ کر سنا آدم کے 2 بیٹوں کی خبر. تو یہاں پر نتیجے میں ہم کو عبرت یہ ملتی ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. لیکن ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تیری پاک ذات کا ڈر ہمارے دل میں پیبس فرما دے، اور ایسا ڈر ڈال دے کہ ہر نیکی کرنا ہمارے لیے آسان اور گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. ایسا خوف ہمارے دلوں میں تو پیدا فرما. آخر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بات کو میں پوری کروں گا، وقت پورا ہو گیا 10:30. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے شخصیت ہے، 10 ایسے صحابی ہے جن کو جنت کی بصارت دنیا میں دے دی. اس میں حضرت علی بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے. حضرت عمر جب دین پر نہیں تھے یعنی مذہب پر نہیں تھے تو بڑے شدت میں تھے، اور جو شدت کے وجہ سے لوگوں پر بڑا سخت معاملہ بھی کیا انہوں نے. لیکن جب دین پر آ گئے تو بڑا احساس ہوا کہ حق تھا اور مجھے معلوم ہی تھا اور میں نے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا. تو ڈرتے تھے کہ قیامت کے روز میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. گھاس کا تنکا اٹھا کر کہتے تھے کاش کہ میں تنکا ہوتا، اب میں اللہ کو جواب کیا دوں گا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. ہاں نادانی میں نے ایسے ایسے کام کر ڈالے، لوگوں پر میں نے سختی کر ڈالی، اب اللہ کو جواب کیا دوں گا. اللہ کے رسول کا مخالفت کرنے والا میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. کبھی کبھی رو کر کہتے تھے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اب تو عمر کو تو قیامت کو جواب دینا پڑے گا. ان کے یہاں پر ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسلم کہتے کہ ایک بار مدینے کے باہر ہم دورے پر تھے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے. باہر جب گئے مدینے کے باہر تو جنگل کا علاقہ جہاں تھا تو دور دور کہیں آگ نظر آئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی قافلے والے آئے ہو اور شہر میں داخل نہ ہوئے، رات کے وقت رات کے حساب سے رک گئے ہو سکتا ہے ان کو کچھ ضرورت ہو، ہم جا کے تلاش تو کریں. اب جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ تنور ہے، آگ تو نہیں تھی، تنور تھی اور اس پر ایک ہنڈی تھی اور کچھ پک رہا تھا، اور سائڈ پر 2-3 بچے رو رہے تھے. تو حضرت عمر نے تعجب کیا کہ جنگل میں کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے، پریشان ہو رہی ہے عورت، یہاں پر چولہا تنور جلا رہی ہے، تنور صحیح کر رہی ہے، اجازت چاہیے کہ کیا میں کچھ بات کر سکتا ہوں. تو کہا کہ ہاں کیا بات ہے. تو یہ بچے کیوں رو رہے، تو کہ بچے بھوکے ہیں. اچھا تو یہ ہنڈی میں کھانا پک رہا ہے، تو کہا کہ نہیں. تو کیا ہے ہنڈی میں آواز آ رہی ہے، بولے اس میں پانی ہے، صرف پانی ہے. ہاں تو کہا پانی ابل رہا ہے تو بچے کو یوں ہے کہ میری امی میرے لیے کھانا پکا رہی ہے. تو اب یہ تھکے ہارے ہے، رات کا وقت ہے، اب یہ پانی کی آواز آ رہی ہے، بچوں کو یوں لگتا ہے کہ میری امی کھانا پکا رہی ہے. اب تھوڑی دیر پریشان کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے اور تھکے ہارے ہو جائیں گے تو سو جائیں گے، پھر صبح اللہ بہت بڑا ہے. پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہتی ہے وہ عورت کہ عمر اللہ کو جواب کیا دے گا، عمر اللہ کو جواب کیا دے گا. حضرت عمر تو ڈر گئے، عورت کو تو پتہ نہیں ہے عمر ہے. حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کی بندی عمر کا کیا قصور ہے، عمر کو کیسا پتہ چلے. ہاں تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا. بولے کیوں، تو کہا یا میرے بچے بھوکے رو رہے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں. تو عمر کو کیا پتہ کہ یہاں بچے رو رہے ہیں، اس کو کیسا پتہ چلے. تو کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کیا مدینے سے کیا ہم زیادہ دور ہے، اس جنگلوں میں پریشان ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری نہیں کہ تلاش کرے کون پریشان ہے میرے علاقے میں، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو احساس ہوا، کہا کہ بہن تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر ٹھہرنے کے کہنے پر حضرت عمر فوراً چلے. اسلم کو کہا چلو. جگہ پر پہنچے، بیت المال سے ایک بوری نکالی، بوری میں آٹا
شیرنی اور گھی وغیرہ جو چربی وغیرہ ڈالی اور کچھ درہم کچھ کپڑے کچھ اور چیزیں لے کر گھانٹ ماری اس پر بوری پر اور اسلم سے کہے گا میرے کندھے پہ لگا دے، یہ بوری میرے کندھے پہ لگا۔ اسلم کہتے تو میں تو غلام ٹھہرا اور یہ امیر المومنین، اور کہتے مجھے کندھے پہ لگا تو میری ہمت تو کہاں سے ہونے والی؟ میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے کندھے پہ رکھ دے۔ تو اسلم کہتے ہیں میں نے 3 بار کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، جب 3 بار کہا تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ ہاں آج تو میرا یہ بوجھ اٹھا لے گا، کیا تو کل قیامت کے روز میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ کل قیامت کے روز میرا بوجھ اٹھا لے گا۔ جب قیامت کہا تو اسلم کہتے میں ڈر گیا، میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ بورا جو ہے ان کے کندھے پہ لگا دیا پیچھے۔ اب حضرت عمر رفتار سے چلنے لگے، میں بھی رفتار سے چلنے لگا اور اس مقام پر پہنچے جہاں بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے ڈھکن ہٹایا، اس برتن میں پانی تھا، اس میں آٹا ڈالا، شیرنی ڈالی، چربی ڈالی اور جلدی جلدی ہلانے لگے، آگ کو پھونکنے لگے تاکہ اس میں جذبہ پیدا ہو۔ جلدی سے آگ کو تیار کی، حلوہ بنایا، حلوہ بننے کے بعد جب گرم تھا نکالا باہر، ٹھنڈا کرنے کے بعد ان بچوں کے سامنے رکھا تو بچے تو بھوکے تھے، بڑے خوش ہو گئے، حلوہ دیکھ کر تو بڑے خوش ہوئے، سب تینوں بچے لپکے اس حلوے پر اور کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے کھا لیا ان لوگوں نے، بچے لوگوں نے۔ جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو اب خوش ہو گئے، اب بچے کھیلنے لگے، آپس میں مستی کرنے لگے۔ حضرت عمر کنارے پر چلے گئے، بازو پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھے، بچے کھیل رہے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے، بچے کھیل رہے، اس کے بعد میں جب تھکے آ رہے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اب سو جائیں گے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کھانا کھا لیا، بچے خوش ہو گئے، اب وہاں سے اٹھے ہیں اور اجازت چاہیے اس عورت کی کہ بہن میں چلوں ابھی، اب تمہارے بچے بھوکے تو نہیں نا، پریشان تو نہیں؟ نہیں الحمدللہ، اللہ تم کو جزائے خیر دے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ ارے اللہ کو تمہارے جیسے آدمی کو ذمہ داری دینی چاہیے، اللہ کو تو تمہارے جیسے آدمی کو ذمہ داری دینی چاہیے۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں پانی آ گئے، وہاں سے رخصت ہو گئے، راستے میں چلتے چلتے اسلم بھی خاموش ہے، حضرت عمر بھی خاموش ہے۔ کچھ قدم آگے بڑھے تو اسلم پوچھتے ہیں غلام کہ حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئیں گے؟ کہا نہیں، کیا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے جب سے تمہارے ساتھ وقت نکالا ہے کہ آپ ایک لمحہ بھی ضائع کہیں نہیں کرتے، ایک لمحہ آپ فضول وقت برباد نہیں کرتے، آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے تو کیا وجہ تھی اتنی دیر بیٹھنے کی؟ تو کہا کہ ہاں اچھا ہوا تو نے پوچھ لیا، اچھا ہوا تو نے پوچھ لیا۔ کیا کہ جب ہم گئے تو بچے رو رہے تھے، پریشان تھے، اس عورت نے کیا کہا کہ عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ سنا تھا کہ نہیں تو نے؟ کہا کہ ہاں سنا تھا، عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو بچے رو رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تیرے ڈیوریشن میں، تیرے دور میں یہ بچے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، کیا ان بچوں کے بارے میں تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے حلوہ بنایا، ان بچوں کو کھلایا اور اس کے بعد میں بچے کھیلتے رہے، ہنستے رہے اور میں تھوڑی دیر دیکھتے رہا۔ کل قیامت کے روز اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ کیا اس بچوں کے بارے میں تیرے پاس جواب ہے، تو اللہ سے التجا کروں گا کہ ہاں مالک، جو بچے رو رہے تھے تو میں نے اپنے ہاتھ سے حلوہ بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے پکایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا، اور اس کے بعد میں بچے کھیل رہے تھے تو اے اللہ جتنی دیر تک وہ رو رہے تھے اتنی دیر تک میں نے ان کو ہنستے ہوئے پایا ہے۔ اے مالک، اگر تم مناسب سمجھے تو اس عمل کے صدقے میں تو میری مغفرت بات ہے، اللہ کی امید، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ میری مغفرت کر دے گی۔ تو یہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، عشر مبشرہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن ان کے باوجود دل کی کیفیت ایسی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے واقعات کو سنتے۔ تو یہاں پر عرض میں آخر میں یہ عرض کرنے کا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میرا خوف تمہارے دل میں پیدا کرو، میرا خوف تمہارے دل میں پیدا کرو، جس طرح حابیل کامیاب ہو گیا تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، ذرا برابر بھی ہم کو خیال نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے چہیتے بندوں کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں موڑ پیدا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ اگر تھوڑا سا خوف بھی ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، اللہ آخرت بھی بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔